آج لوگ خبردار، میرے سے صلح کرنا، میرے سے یاری پکی کرنا، میرے سے یاری پکی کرنے میں جان جائے دے دینا، اولاد جائے دے دینا۔ ایک سمیہ تھی دنیا کے اندر آئی تھی، 70 سال کی بڑھیا تھی، میرے سے یاری پکی کرنے کے لیے اس نے اپنا شوہر دے دیا، اس نے اپنا بیٹا دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں، بدر کے مجاہد اٹھیں گے، احد کے شہید اٹھیں گے، حنین کے اٹھیں گے، مکے کی گلیوں میں مار کھانے والے اٹھیں گے، کسی کی گردن پہ ضرب ہوگی، کسی کی آنکھوں پہ ضرب ہوگی، کسی کے ہاتھوں پہ ضرب ہوگی۔ ایک بڑھی 70 سال کی سفید بالوں والی آئے گی، اللہ فرمائیں گے بتا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہ گی اللہ اونٹوں کے ساتھ میرے پیروں کو باندھ کے میری شرمگاہ پہ برچھا مار دیا گیا تھا۔ اور میرے پیاروں آج کی امی جان کو، نانی جان کو 56 انچ کی سکرین پہ ارطغرل تو نظر آتا ہے، سامنے پڑا ہوا اللہ کا قرآن نظر نہیں آتا، مصلی نظر نہیں آتا۔ بتا تیری دادی جنت میں جائے گی کہ جہنم میں جائے گی؟ مالک ہے عدل کرے تا تھر تھر کمبل اچیاں شرما والے، فضل کرے تا بخشے جاول میں جے وہ کھالے۔ اور لوگ کہتے چلو کچھ تو جیب میں چھوے، زمین کا جائیداد کا بیان نہ کرنے جاؤ، کہ کچھ تو جیب میں ہوئے، باقی کوئی بات نہیں، ٹائم لے لیں گے۔ میرے عزیزوں بتاؤ جو اللہ کے دربار میں تھیلا لے کے جانا ہے، بیگ لے کے جانا ہے، بتاؤ اس میں اندر سوراخ اتنے بھر رکھے ہیں، سوراخ اتنے جو کمائی کرتے ہیں ان سوراخوں کے ذریعے نکل جاتی ہے۔ بتاؤ میرے پیارو اللہ کے پاس کیا لے کے جاؤ گے؟ اے جہاں مٹھا اگلا کیا ڈٹھا، کام نہیں بنے گا۔ کون ہے؟ عائشہ عفیفہ منزہ کائنات ہے، گلشن رسول کے اندر ہی مومنوں کی ماں عائشہ، جس کے حجرے کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا کر اللہ اکبر آج تک آمنہ کے لال کو سلایا ہوا ہے، آرام فرما رہے، ابا بھی آرام فرما رہے، عمر بھی آرام فرما رہے۔ یہ کون عائشہ؟ فرمایا تمام ازواج مطہرات کا ہماری ماؤں کا مقام اپنی جگہ، لیکن 9 فضیلتیں مجھے جو ملی وہ کسی ماں کو نہ ملی، کائنات کے اندر کسی عورت کو نہ ملی۔ فرمایا لوگوں کوئی اپنے گود کے اندر بال کھڑائے گی، اور لوگوں کسی کی گود میں اولاد نظر آئے گی، ہر وقت میری گود میں آمنہ کا لال نظر آیا۔ جب دنیا سے جانے لگے، اما عائشہ کے پسلی سینے اور پیٹ کے درمیان کا جو حصہ ہے حضور کا سر مبارک یہاں تھا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ حضور کے سینے پر تھے، تیسری بات چبایا ہوا مسواک، منہ کا لعاب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ کا لعاب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک میں تھا۔ دنیا والوں کو بتا دیا، اور دنیا والوں صدیق کے گھرانے سے بے وفائی نہ کرنا، صدیق کے گھرانے پہ انگلی اٹھے تو کاٹنے میں دیر نہ کرنا، زبان نکلے تو زبان کو گرا مارنے میں دیر نہ کرنا۔ خبردار جس دل میں منہ صدیق ہو، صدیق کے گھرانے کو خبردار اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرنا۔ یہ وہ گھرانہ ہے سب کے احسانوں کی گٹھڑیاں میں دنیا کے اندر کھول کے چلا گیا۔ ابو قحافہ کے گھرانے ابو بکر کے احسانوں کی گٹھڑی محمد روزے میں ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، کوئی اپنے کیے کا حساب دے گا، میں اللہ سے ابو بکر کی نیکیوں کا حساب لوں گا، ساری دنیا خدا کو حساب دے گی، میں ابو بکر کی نیکیوں کا حساب لوں گا۔ ہوگا اللہ تو نے کہا تھا نا کہ ابو بکر کی نیکیوں کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا، اللہ میں ابو بکر لے کے آیا، بتا اس کی نیکیوں کا بدلہ، اس کے احسانات کا بدلہ کیا؟ مولانا آپ نے کبھی بچے کو دادے کو دیکھا، کبھی آپ نے نانے کو دیکھا، پوتے کو کھلاتا پھرتا ہے، پوتا کندھے پر بیٹھا ہوتا ہے، نواسا نانے کے کندھے پہ بیٹھا ہوتا ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کے شریر، اس کے پیچھے اس کی بیک جو ہوتی ہے نانے کی پشت پر دادے کی پشت پہ ہوتی ہے، اس کے پاؤں دادے کے سینے پہ ہوتے ہیں، اس کے دونوں ہاتھ دادے کے سر پہ ہوتے ہیں۔ ہجرت کی رات کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، آسمان کے سارے فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، صدیق کے سر کے اوپر ہاتھ تھے، سینے پہ پاؤں مبارک تھے، اور پشت مبارک اللہ اکبر صدیق کے کندھے پہ تھی۔ قیامت کا دن ہوگا، جنت کا دربار پوچھے گا کون سا ٹکٹ ہے، کون سی اکانومی میں ایئر کنڈیشن بس کلاس میں جانا چاہتا ہے؟ کوئی کہے گا میں عہد کی شہادت لے کے آیا، کوئی کہے گا میں کربلا کی شہادت لے کے آیا، کوئی کہے گا میں طائف کی گلیوں کے پتھر لے کے آیا۔ صدیق بتا تیرے پاس کون سی گارنٹی ہے، تیرے پاس کون سا ٹکٹ ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمائیں گے بتا دیکھنا چاہتا ہے کہ سونگنا چاہتا ہے؟ کیا سنگھائے گا؟ کہا اللہ اکبر، میری پشت میرے کندھوں کو سونگ لے۔ آمنہ کے لال کو بٹھا کے غار ثور میں لے کے گیا تھا، 6020 فٹ کی بلندی پہ لے کے گیا تھا، وہ تو غار میں جا کر مزار میں چلے گئے۔ رب اکبر کی قسم آج جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، آمنہ کے لال کی خوشبو آج بھی صدیق کے کندھوں سے مہکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ ایسی وفائیں لے کے جاؤ۔ آپ نے میں نے اسلام کے گلشن کو سجانے کے لیے کیا دیا؟ مدرسوں کی دستار بندی کے جلسے ہیں، علماء اکرام سارے کے سارے خانقاہوں والے بیٹھے ہیں، اللہ والے بیٹھے، علماء اکرام بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی مدرسے میں 50 بچوں کی دستار بندی یا بچیوں کی دستار بندی ہو رہی ہے، اللہ اکبر، پگڑیاں سر کے اوپر باندھی ہوئی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ آپ نے میں کیا آڑ کباڑ دیا تھا؟ جسے ناک بھی صاف نہیں کرنی آتی تھی، جو اوپر کا بٹن نیچے کا بٹن اوپر بنا لگاتا تھا، اللہ اکبر، ایک شلوار کا پیچ اس کے پاؤں میں، دوسرا اونچا ہوتا تھا، باتھ روم میں جاتا اسے بیٹھنا بھی نہیں آتا تھا، موٹی پجامے میں کر دیتا تھا، پیشاب پجامے میں نکل دیتا کر دیتا تھا، اسے
بھوک لگتی ماں 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 کہتا تھا، پیسوں کی ضرورت ہوتی ابا ابا کہتا تھا، اسے بیٹھنے کا سلیقہ نہیں آیا. یہ مدرسے والوں نے دن رات محنت کی، کبھی اس میں محنت کی، کبھی پڑھایا، کبھی رات کی تاریکیوں میں اللہ کو رو کے دکھایا، کبھی مجھے فون کیا، کبھی مجھے فون کیا. مدرسے کے قرآن والے طالب علم کے پاس روٹی کوئی نہیں، ان کے پاس کپڑا کوئی نہیں، ان کے پاس گرم پانی کوئی نہیں، ان کے پاس بستر کوئی نہیں. کہاں 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 دنیا کے اندر جا کر تمہارے لیے ہاتھ پھیلائے. آپ نے میرے عزیز و آڑ کباڑ دیا. اللہ اکبر. میرے عزیز جس سے کھڑا نہیں ہونا آتا تھا، جو نماز پڑھتا یوں کر کے دیکھتا تھا. میرے عزیز جو سجدے کے اندر جاتا تھا کھل کھل کر کے ہنستا تھا. میرے عزیز اللہ اکبر. جس سامنے پڑھی ہوئی کتاب کے احترام کا پتہ نہ تھا، اسے پتہ نہیں تھا میں اس قرآن کو کیا پڑھ رہا ہوں. جس قرآن کے لیے آمنا کے لال لہوحان ہو گئے، بلال کے چمڑے اجڑ گئے. جس کی تلاوت کے لیے ابو بکر کے چہرے پر اتنی مار پڑی کہ چہرے کا حلیہ بگڑ گیا. اس بندے سے مجاہد کو کیا پتا تھا؟ 3 سال تک خانقاہ کے اندر پڑھا کر محنت کی گئی. اللہ اکبر. جب یہ گلشن چمکتا ہوا، مہکتا ہوا، کھلتا ہوا، کھلاتا ہوا ہم نے تمہارے حوالے کیا. حضرت خانقاہ کے اندر پوری دنیا کے اکابرین کو بلایا، ان کے ہاتھ سے سر پہ ہاتھ پھروایا، پھر پگڑی بندھوائی، پھر دعائیں دی، پھر سند دی، پھر امتحان دلوایا، پھر سند دی. پھر جب 4 سال کے اندر کندن بن گیا، جس سینے کے اندر ٹافی کی، سلینٹی کی، لالی پاپ کی محبت لے کے آیا تھا، اس سینے کو اللہ اکبر قرآن کی صندوقی بنا دیا. اور لوگوں بازاروں کے اندر تمہیں پھرتے نظر آئیں گے، کسی کی جیب میں موبائل نظر آئے گا، کسی کی جیب میں پیسہ نظر آئے گا، کسی کی جیب میں گھڑی نظر آئے گی. واہ مدرسہ، مدرسے کے اندر تربیت کرنے والوں، تم نے ننھے ننھے نصیبوں کو قرآن کی صندوقی بنا دیا ہے. یہ مدرسے کا تعلیم بھی پھرتا ہے، اللہ کا قرآن سینے میں لیے پھرتا ہے. بس آپ حضرات سے ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے قرآن کا وارث بنا کے آپ کے حوالے کیا. جب ہمارے پاس آپ کا گل چل رہا، ہم نے اس کی پتیوں کا خیال کیا، ہم نے اس کی خوشبو کا خیال کیا، ہم نے اس کے پانی کا خیال کیا، ہم نے اس کی گوڈی کا خیال کیا، ہم نے اس کی کیاری کا خیال کیا. جب یہ گلشن خوشبودار ہم نے تمہارے حوالے کیا، تم نے 6 مہینے میں گلشن اجاڑ کے رکھ دیا. یہاں درد ہوتا ہے. یہاں جب مدرسے میں قرآن کا وارث قرآن پڑھ کر جانے والا، اس کے بالوں کا سٹائل بدل جاتا ہے، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو جاتی ہے، وہ تنگ پینٹ شرٹ پہنو کوئی بات نہیں، لیکن میرے عزیزو پھر باپ کہتا ہے دعا کرو نا جی، کدی نظر لگ گئی، یہ قرآن بھول گیا. اللہ کی قسم نظر نہیں لگی، پکانے والی کے ہاتھوں میں فرق آ گیا، کمانے والی کی کمائی میں فرق آ گیا. یہاں پڑھتا رہا. ہائے سبزی کاٹنے والا بھی نمازی تھا، ترکاری لانے والا بھی نمازی تھا، پڑھانے والا بھی نمازی تھا. اللہ اکبر. اس کا محتمم بھی نمازی تھا، استاد بھی نمازی تھا، تہجد گزار تھے. یہ اللہ اکبر. راتوں کے اٹھ کر اللہ کے آگے رو رو کر آنسو جو نکلے تھے اس گلشن کو آباد کرنے کے لیے، اس گلشن کی آبادی میں لگے. جب تمہارے حوالے ہم نے گلشن کیا، ایسی بے نمازیوں کے ہاتھ لگے. بہن کے ہاتھ میں آیا وہ بے نمازی، بھائی کے ہاتھ میں آیا وہ بے نمازی، رشتہ داروں کے ہاتھ میں آیا وہ بے نمازی. اللہ اکبر. کمانے والے نے اس پر ترس نہ کھایا، ایسی کمائی لے کے آیا، ایک لقمہ کھایا، ایک پارا بھول گیا، دوسرا کھایا، دوسرا بھول گیا. مشتبہ حرام مال کے 30 لقمے کھائے، 30 پاروں کا نور اجڑ گیا. اور لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح، آج خان کا سراجیہ میں آنے والوں، ہم نے تو تمہیں دین کا وارث بنا کر، ہم نے تجھے صدیق کی صداقت کا چوکیدار بنا کر، ہم نے تمہاری نسل کو تمہارے حوالے کیا. بتاؤ 1 سال کے اندر تم نے اپنی نسل کے گلشن کو کیوں اجاڑ دیا ہے؟ لگتا ہے میرے عزیزوں اور میرے پیاروں، اگر چاہتے ہو ایمان پر خاتمہ ہو، حضرت جی آپ سے معذرت کر کے میں یوں کر کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھانا چھوڑ دو، بے وضو کے ہاتھ کا کھانا کھانا چھوڑ دو. اگر میرے عزیزوں چاہتے ہو ایمان قبر میں ساتھ جائے، پیسہ جائے یا نہ جائے، کفن ملے یا نہ ملے، اللہ آسمانوں سے جنت کے کفن کا انتظام کر دیں گے. اگر چاہتے ہو کلمہ میرے ساتھ چلا جائے تو خدا کے واسطے ایسوں کے گھر کھانا چھوڑ دو جن کی کمائی میں شک ہے. اللہ ٹھوک کے کہہ دو نہیں کھاؤں گا. اللہ اکبر. خدا پاک کی قسم ہے، اب تو جلسے میں جاتے ہیں یہ ایک ہی جھگڑا رہتا ہے، مجبوری کے اندر کھانا پڑتا ہے، کیونکہ جنہوں نے ان چہروں کو دیکھا، ان سے فیض لیا، ان کی داخل کے سامنے اللہ کی محبت کا کشکول لے کے بیٹھے، انہوں نے اللہ سے مانگ مانگ کر اللہ کی محبت کے کشکول کو بھر دیا. یقین جانو پھر ڈر لگتا ہے کہ ان سے رابطہ نہ ٹوٹ جائے، ان سے تعلق نہ ٹوٹ جائے. پیر کے سینے سے فیض جو گنبد خضرا سے ڈائریکٹ آ رہا ہے، یہ فیض ہی ہمارے سے اجڑ نہ جائے. اور لوگوں آج جتنا مجمع بیٹھے ہو نیت کرو، بیوی کی منتیں کرو گے، بیوی کے آگے ہاتھ جوڑو گے، خدا کے واسطے جو کروانا چاہتی ہے کروا، لیکن بے نمازی کے ہاتھ کا مجھے لقمہ نہ کھلانا. باسی مال میرے عزیزوں، بدبودار کوئی غذا اندر جاتی ہے، معدے کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے. بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ جاتا ہے اندر کے دل کے اندر ایمان کی چمک کوئی اجاڑ کے رکھ دیتا ہے. کوشش کرنا میرے پیارو، کوشش کرنا اور میرے پیارو، اللہ اکبر. بہو وہ لے کے آنا، کوشش کرنا بیوی وہ پسند کرنا جس کے کردار میں تمہیں فاطمہ کی جھلک نظر آئے، جس کے کردار میں تمہیں عائشہ کی خوشبو نظر آئے، جس کے کردار میں تمہیں خدیجہ کی خوشبو نظر آئے. باقی بھائی نصیبوں کی بات ہے. اللہ اکبر. ہمارا تو واسطہ ان سے پڑا جو لال جوڑے کے گھر، لال جوڑا پہن کے گھر میں آئی، انہوں نے آتے ہمارے گھر کو جہنم بنا دیا، آتے ہمارے گھر کو قبرستان بنا دیا. بھائی
بھائی بھائی سے نہ مل سکا، یہ بھائی کیسا جو بہن کے سر پہ ہاتھ نہ رکھ سکا، یہ باپ بیٹا کیسا جو ماں باپ کے لیے دعائی نہ لا سکا۔ خدا کے واسطے ایسا تو گھر کا مالی تلاش کرنا، ایسا تو مالی تلاش کرنا جو تمہارے گلشن کو اجاڑے نہ، گلشن کو آباد کرے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کوئی تقوی والی لے آنا، کوئی دیندار لے آنا، کوئی پرہیزگار لے آنا۔ اللہ اکبر میرا عزیزو، اللہ اکبر، قطب الدین کا بندہ اگر ماں تہجد گزار نہ ہوتی، وہ نبی کے اندر وہ میری کرندہ نہ بنتا، اگر اس کی ماں حافظ قرآن نہ ہوتی ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ گھر آئے اور ماں سے کہنے لگے میری اماں کا کیا ہوا؟ ابا جان آج تو بغداد، آج تو اجمیر کی نگری میں واہ واہ ہو گئی، جہاں جا رہا ہوں اجمیر کے بابا، اجمیر کا بابا کہہ رہے ابا کتنوں نے کلمہ پڑھا اور کتنوں نے اماں جان اللہ اکبر میرے ہاتھوں پہ توبہ کی۔ ماں رونے لگ گئی، کہا ابا رونے کی کیا بات ہے، ہنستی کیوں نہیں؟ کہا بیٹے اگر میرے دودھ میں برکت نہ ہوتی، میرے دودھ میں پاکیزگی نہ ہوتی، دنیا تیرے ہاتھ پر تھوکتی نہ، یہ تو آج توبہ کر لی ہے۔ اللہ اکبر، آج جو پاکیزگی، آج جو طہارت نظر آ رہی ہے، یہ ماں کے بابرکت اور پاک دودھ کی دھاروں کا نتیجہ ہے۔ اے میرے بچے، میں نے کبھی بھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا، اے میرے بچے کبھی میں نے بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا۔ اللہ اکبر، کون ہے؟ حضرت با یزید بسرامی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں جان کون ہے؟ اللہ اکبر، فرماتی جب میرا بچہ رویا کرتا، رو رو کے بلک جاتا، فرمایا حالت حیض میں بھی میں نے کبھی بغیر وضو کے سے دودھ نہ پلایا، حالت نفاس میں بھی میں نے سے بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا۔ جب دودھ پلایا کرتی تو دو کام میں کیا کرتی، باقی کے اندر جب دودھ پلاتی، اللہ اکبر، سینے سے میں دودھ پلاتی اور اس کے کان کے اندر درود شریف پڑھ کر قرآن پڑھ کے سناتی۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا، دودھ پینے کی برکت سے انسان بن گیا، درود شریف کی برکت سے اللہ نے اسے ولی رحمان بنا دیا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ قرآن پاک پڑھ کے جب واپس آئے، اللہ اکبر، مکے پاک سے قرآن پاک پڑھ کے واپس آئے تو میرے عزیزو ماں گاؤں کے باہر کی حدود میں بیٹے کو لینے چلی گئی، خالہ اور ماں دونوں بکل چہرے پر ڈال کے کپڑا ڈال کے لینے کے لیے چلی گئی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اونٹ پر سوار ہو کے آ رہے، 3 اونٹ آگے آگے چل رہے ہیں جن کے اوپر ساز و سامان لدا ہوا تھا، کپڑے تھے، ہدیے تھے، لے کے آ رہے۔ اماں نے دور سے دیکھا کہ جب میں نے بھیجا تھا ایک کرتے کے اندر بھیجا تھا، اتنا ساز و سامان کہاں سے لے کے آیا؟ اماں نے رخ موڑا اور یوں کر کے اپنے منہ پر چادر ڈالی اور چھپ کے بیٹھ گئی۔ خالہ کہنے لگے میری بہن کیا بات ہے، بیٹے کا استقبال کیوں نہیں کرتی؟ فرمایا میں نے تو قرآن کا وارث بننے بھیجا تھا، یہ دنیا کا وارث بن کے کہاں سے آ گیا؟ لگتا ہے میری دعا کہیں اٹک گئی، میری دعا آسمانوں پہ نہ گئی۔ حضرت امام شافعی ہے، اماں کو سلام کیا، اماں نے منہ پھیر لیا، ادھر سلام کیا، اماں نے ادھر منہ پھیر لیا۔ جب امام شافعی سلام کرتے ہیں، ماں کہتی میں تیرے سلام کا جواب نہیں دوں گی۔ خالہ ابا بولتی کیوں نہیں؟ کہ بیٹے وہ تو کہہ رہی ہے میں نے تجھے قرآن کا وارث بنانے بھیجا تھا، تو دنیا کا وارث بن کے کہاں سے آیا؟ یہ 3 اونٹوں پر سامان مانگ کے لایا، اللہ اکبر، چلنا اکٹھا کر کے لایا، ہدیہ کے لے کے آیا۔ کہنا ابا جس دن میں نے قرآن پاک ختم کیا، اہل علاقہ نے میری محبت، اللہ کی قرآن کی محبت میں کسی نے کپڑے دیے، کسی نے جوتا دیا، کسی نے پیسے دیے، کسی نے اناج دیا۔ اللہ اکبر، اب تو مان جا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو قرآن پڑھا اسی قرآن کی قسم ہے، ابا میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا کہ اگر مجھے بیٹے اپنا چہرہ دکھانا چاہتا ہے اور میرا چہرہ دیکھ کر دعائیں لینا چاہتا ہے، جب تک اس مال کو علاقے والوں پہ صدقہ نہیں کرے گا تیری ماں تجھے منہ نہیں دکھائے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے۔ اور لوگوں تربیت ماں باپ سے ہوتی ہے، پیسے سے نہیں ہوتی۔ معذرت کے ساتھ ماں باپ نے مکان بنانا شروع کر دیے، اولاد کی تربیت کرنا چھوڑ دی، ہاتھ جڑوا لو، پیر پروا لو، پگڑیاں پیروں میں رکھوا لو، خدا کے قسم مال ساتھ نہیں جائے گا، مکان ساتھ نہیں جائے گا، تمہاری نسل کی کارکردگی کی پروگرس تمہارے ساتھ جائے گی۔ ایسے تو کچھ 2-4 اپنے پیچھے چھوڑ کے چلے جاؤ جو تمہیں رات کی طریقوں میں یاد کرے اور یوں کر کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر اللہ کو تیری میری قبروں کے اوپر ترس آ جائے۔ اور چھوڑو ایسے 2 اولاد تیار کر کے چلے جاؤ جنہیں ہمارے جنازے کی دعا آتی ہو، کتنی مولا پیر جی مدرسی بھی ذمہ داری قبول کر لو، ہمارے غسل کی ذمہ داری قبول کر لو، جب مر جائے ہمیں غسل تم نے دینا، پاک تم نے کرنا ہے۔ اور میرے بچوں اپنے بچوں سے کہا کرو اگر ہم مر جائیں تو اپنی حلال کمائی سے کفن دینا ہے، اور میرے بچوں جنازہ اٹھانا ہے، قرآن پاک اتنا پڑھ کے سنانا کہ فرشتے بھی رحمت والی چادر لے کر جنازے والی چرپائی پہ آ جائے۔ وہ میرے بچوں جب جنازے کا وقت پڑھانے کا ہے تو کہنا صفحے بناؤ، آج شیخ الحدیث جنازہ نہیں پڑھائے گا، مرے ہوئے باپ کا بیٹا جنازہ پڑھائے گا۔ جب جنازے کے لیے اللہ اکبر کہے گا، ایک آنسو یہاں سے نکلے گا، ایک آنسو یہاں سے نکلے گا، اور دعا پڑھ کے کہے گا اللہ یہ میرا نمازی نہیں، یہ میرا ابا ہے، جہاں تک میرا اختیار تھا میں نے کر دیا، باقی تو جانے تیرا کام جانے۔ اگر تیرا ایک آنسو اللہ کی محبت میں باپ کے لیے آنکھ سے نکل گیا، سلام بعد میں جنازے کا پھیرے گا، اللہ تیرے باپ کو چرپائی سے اٹھا کے سیدھا جنت الفردوس میں پہنچائے گا۔ روزانہ
مولانا عبد الغفور صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ ٹیکسلا والے میرے عزیزوں، میں رات کو 1:30 بجے سے ملنے کے لیے، جب یہ اپنی حیاتی میں تھے، میں رات کو 1:30 بجے سے ملنے کے لیے گیا، مفتی حسن صاحب مل کے نکلے، میں اندر چلا گیا، اللہ اکبر، ان کے بیٹے صاحبزادہ زکریا صاحب نے تعارف کرایا، یہ عبدالحنان صدیقی ہیں، اللہ اکبر، بہت بڑا خطیب ہے، یوں کرتا ہے جیسے مولانا فرما رہے تھے، او لوگو خدا پاک کی قسم میں جان کے رویا کوئی نہیں، ورنہ مجھے رونا بہت آ رہا تھا، اے اللہ میں ہوں نہیں، لیکن ان کے گمان کے مطابق اللہ مجھے ایسا منا دے، ورنہ قیامت کے اللہ کئی جبڑے میں ہاتھ نہ ڈلوا لے، کہ عبدالحنان خان کا سراجیہ میں نقیب محفل نے تیرا تعارف کرایا تھا، تیرے اندر کچھ بھی نہیں تھا، تو گد کا گو کا ڈھیر تھا، بتا یہ القاب کیوں لگوائے تھے؟ اور لوگوں روٹی کپڑے کا حساب بعد میں ہوگا، پہلے یہ حساب دیتے دیتے جان پھنس جائے گی، اور لوگوں بھی اس قابل نہیں ہے۔ اللہ والو، رات کی تاریکی میں روزانہ آپ اللہ سے ملاقات کرتے ہو، کبھی ملاقات کرتے ہو فقیر کا نام آ جائے تو ہاتھ اٹھا کر فقیر کے لیے دعا کر دینا، تیرے آنسو نکل جائیں گے، ہمارا کام بن جائے گا، تیرے ہاتھ اٹھ جائیں گے، اللہ والے ہمارا کام بن جائے گا۔ اور میرے پیارو، پیر سے کرامت لینے آیا کرو، پیر سے فیض لینے کے لیے آیا کرو، دعائیں کروایا کرو۔ کچھ دھرتی کے اوپر ایسے لوگ ہیں جو اشاروں میں کام کروا لیتے ہیں۔ کئی مرتبہ آپ نے حضرت بہلول دانا کا واقعہ سنا ہوگا، پھر سن لو اشاروں میں کیسے بات ہو جاتی ہے۔ وہ میرے عزیزوں مٹھائی والی دکان سے مٹھائی کھائی بہلول نے، پھر معشوق کے چکر میں عاشق نے بہلول کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ مولا میں کافی دیر بہلول رحمت اللہ کے مزار پہ کافی دیر بیٹھ کے آیا، اب میں نے دعا کی، یا اللہ جو نسبتیں، جو اللہ آپ نے اس کو سادگی دی تھی، اللہ جو نسبت کا نور دیا تھا، اللہ وہ نور اللہ مجھے ان کے صدقے نصیب فرما۔ حضرت بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ میں گیا، حضرت سری سختی کی قبر پہ میں گیا، حضرت جنید بغدادی کی، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، پتہ نہیں کتنے اقام، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، پیران پیر عبد القادر جیلانی، اللہ اکبر، ان کی قبروں پہ جانے کا اللہ اکبر موقع ملا۔ اللہ کی قسم ایسے لگ رہا تھا جیسے 2.5 ٹن کا بلکہ 4 ٹن کا اے سی چلتا ہے، اس کی جالیوں سے جیسے ہوا آتی ہے، اللہ والوں کی قبروں سے ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، لگ ایسے رہا تھا جیسے مٹی کا ڈھیر ہے، لیکن دکھائی دے رہا تھا کہ جنت کے کسی کونے کے اندر آرام فرما رہے ہیں، آمنہ کے لال کی شفاعت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مارا عاشق معشوق دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، بہلول رحمت اللہ علیہ مٹھائی کھا کر آگے چلے، کسی مٹھائی والے نے مٹھائی کھلوا دی، آگے چلے، آپ کا پاؤں زمین کے اوپر آ گیا، کیچڑ تھا، کارا تھا، پاؤں کیچڑ میں آیا، میرے لاڈلو میرے پیاروں، کیچڑ کے کچھ چھینٹے اڑے، اور میرے عزیزوں اس معشوق کے جو عاشق کے ساتھ بیٹھی تھی اس کے کپڑوں کے اوپر گرا، اللہ کا غصہ آیا، بہلول کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا، اندھا ہے دیکھ کے چل، تجھے نظر نہیں آتا، اللہ اکبر، جب کہ ہر وقت ادا اللہ اللہ ہوتی ہے، وفا اللہ اللہ ہوتی ہے، صدا اللہ اللہ ہوتی ہے، دنیا کو نے کوئی غم کوئی فکر نہیں ہوتا، اللہ اللہ آپ کے میرے مزاج کو ایسا بنا دے، دنیا کی پہچان کرنے والے بہت ہیں، اللہ اپنی محبتوں کی پہچان نصیب فرما دے، دنیا کے اندر یاری کی آفر کرنے والے بہت ہیں، کئی زمین پر ایسے ہوں گے جن کو آفر اللہ کر رہے ہیں، میرے سے یاری لگائے گا، میرے سے محبت لگائے گا، آ جاؤ میرے لاڈلو، یہ خانقاہ ہے 4 دیواری نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت کے چشمے ہیں، آ جاؤ کسی گھاٹ لگ کر 2-4 گھونٹ پی جاؤ، انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا فیض پاؤ گے، اللہ اکبر، حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے دیکھو گے، اللہ اکبر، کون سے جام سے سراب ہو کے آئے، بہلول رحمت اللہ علیہ کے منہ پہ تھپڑ لگا، یوں کر کے آسمان کی طرف دیکھا، واہ مالکا، اب حال میں تیرے سے راضی، پیچھے کھانے مٹھائی کھلوائی یا تھپڑ پڑوائے، اے اللہ اگر تو خوش تو میں بھی خوش، اگلا قدم پڑا، پیچھے سے چیخنے کی آواز آئی، پیچھے مڑ کے دیکھا، جس نے تھپڑ مارا تھا وہ زمین پہ کروٹیں بدل رہا تھا، اور جس کے لیے تھپڑ مارا تھا وہ ہاتھ جوڑ کے آگے آ گئی، اے بہلول خدا کے واسطے معاف کر دے، پتہ نہیں کس وجہ سے تیرے منہ سے بددعا نکلی، تیرے چہرے پر تھپڑ کا ساڑ ہے، میں معافی مانگتی ہوں، یہ زمین پہ لیٹا ہے، اپنی بددعا واپس لے لے، اس کے حق میں اللہ کو منا لے، فرمایا قسم اللہ کی ہم نے تو اسے بددعا کوئی نہیں دی، فرمایا پھر کیا ہوا، کہنے لگے اچھا پوچھ کے بتاتا ہوں، یوں آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر مسکرانے لگے، کہا اوہ بات سمجھ میں آ گئی، ایک یار تیرا ایک یار میرا، اللہ اکبر، تیرے یار کو تکلیف پہنچی، تجھے غصہ آیا، تجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے میرے منہ پہ مار دیا، مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا، بل کان للہ کان اللہ لہ۔ اور لوگوں دنیا کے در چھوڑ دینا، اس کا در نہ چھوڑنا، اس کا در نہ چھوڑنا، اللہ کا در نہ چھوڑنا۔ آخری باتوں میں ایک بات یاد آ گئی، یہ فقیر اپنا سبق سناتا ہے، حضرت دعا بھی دینا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا، اللہ اس سبق کو قبر تک یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھاولپور کے اندر خان کا اجتماع تھا، شیخ یاسین صدیق صاحب میرے گھٹنا پکڑ کے بیٹھ گئے کہ عبدالحنان ترس کھا، تیری ٹانگ سے چلا نہیں جاتا، عبدالحنان سردی کے موسم میں تو گھر بیٹھ جا، دھند کا موسم ہے، عبدالحنان دن رات پھرتا ہے روتا ہے، ہمیں تمہارے پہ ترس آتا ہے، بولی سی ریسٹ کر لو۔ میں نے کہا حضرت جی آپ میری بات سنو کا کیا، میں نے کہا آپ کا حکم سلام کو پیغام کر لوں، جو بول آپ یہاں بول رہے ہو یہ بول قیامت کے دن اللہ کے سامنے بول دینا، جب کہا عبدالحنان روئے گوجے کپڑے اور گندے چوڑے کیا لے کے آیا، مولا یاسین صاحب آپ آ جانا کہ اللہ میں گواہ ہوں یہ تیرے دین تیرے قرآن کے لیے
تھک جایا کرتا تھا، دھکے کھایا کرتا تھا، ہم اسے کہتے تھے آرام کر لے آرام کر لے، یہ اپنے آپ کو تیرے دین کی ترقی کے لیے بے آرام کرتا تھا۔ ہم گواہ ہیں مولا تیری وہاں زبان سے دو بول نکل جائیں گے، تیری گواہی مل جائے گی، خدا کے دربار کے اندر میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کوشش کرنا راولپنڈی کے روشن ضمیروں، کوشش کرنا راولپنڈی کے روشن ضمیروں، کسی مظلوم کا آنسو اپنے ساتھ لے کے نہ جانا۔ چرپائی کو کندھا دینے والے، کلمہ شہادت کے نعرہ لگانے والے ہو، کسی کو ایسا نہ ساتھ لے کے جانا جو اپنی چادر اپنا رومال اپنے منہ میں تمہاری طرف دیکھ کے ہنس رہا ہو، اچھا اب مزہ آئے گا، اب پتہ لگے گا۔ فرشتے قبر میں چاروں طرف سے گھیر لیں گے، کہے گا او سے حساب کتاب تو بعد میں لیں گے، پہلے تیرے جنازے کے ساتھ چل رہا تھا اور کلمہ شہادت کے نعرے سن کے تیری چرپائی کو دیکھ کے ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا اب پتہ لگے گا، بتا اس کو کون سے چوک میں کھڑا کر کے ذلیل کر کے آیا ہے، بتا اوے کو لوگوں کوشش کرنا، کفن ملے یا نہ ملے گزارا ہو جائے گا۔ او لوگوں کسی کا حق ساتھ قبر میں نہ لے کے جانا، کسی مظلوم کے آنسو لے کے نہ جانا، قبر کے اندر گزارا تو دور کی بات ہے، خدا کی قسم ایک رات کے لیے کفن بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ساتھ جانا، او میرے پیارو، او میرے لاڈلو، اللہ اکبر، اگر زیادتی ہو جائے تو معاف کرنے میں، معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، اگر کوئی زیادتی کر دے تو اس سے میرے عزیزوں معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے کے موقع پہ بیٹھے، ایک صحابی لوہے کی زرہ پہنی ہوئی، جہاد والے جوتے پہنے ہوئے، جنگ والے جوتے پہنے ہوئے، دوڑتا ہوا جا رہا ہے، حضور کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا، آپ کو تکلیف پہنچی، لوہے کا جوتا جس کے نیچے لوہا لگا ہوا تھا، رحمت والے نبی کے پاؤں پہ آیا، آپ نے کہا اللہ اکبر، چھڑی مبارک پاس پڑی تھی، وہ دوڑتا ہوا گزرا، آپ نے یوں کر کے چھڑی اٹھائی، یوں ہلکی سی مار دی، او جاتا نہیں دیکھ کے چل، تجھے نظر نہیں آ رہا، تو نے میرا پیر ہی مچل دیا، وہ پیر ہی تو نے میرا مسل دیا، اللہ اکبر، وہ یوں کر کے پاؤں میرے عزیزوں اوپر لے کے کھڑا ہو گیا۔ دوسرا کہ قدم رکھتا کیوں نہیں، کہ یہ قدم حضور پر جانے میں آپ کے پاؤں پہ آ گیا، ڈر لگتا ہے زمین پر یہ قدم رکھو کہ زمین میرے قدم کو نگل نہ لے۔ ساری رات روتا رہا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے جان بوجھ کے نہ کیا۔ فجر کی اذان ہوئی، حضور علیہ السلام کی طرف سے پیغام آیا، اس صحابی کو حضور بلا رہے ہیں جس نے کل حضور کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا تھا، کہنے میری چیخیں نکل گئی، جبرائیل پتہ نہیں میرے لیے کون سی سزا لے کے آ گیا۔ اللہ اکبر، اچانک حضور کے پاؤں پہ پاؤں آیا، وہ ساری رات سو نہ سکا، ہم نے پورے دین کا جنازے نکال دیے، پتہ نہیں ہمیں کیسے نیند آ رہی ہے، پتہ نہیں اندر مرغے کیسے جا رہے ہیں، پتہ نہیں دبخ کیسے جا رہے ہیں۔ او لوگوں نسل ہے میری کتنی بڑی بدنصیبی، مولانا مدتیں ہو گئی، لوگ پیسے کی آوازیں لگاتے جا رہے ہیں، کوئی کلمہ پڑھتا جاتا ہوا نظر ہی کوئی نہیں آ رہا ہے، دیندار بھی بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ خدا کے واسطے او لوگوں رات کی تاریکی میں اندھیرے میں بیٹھ کر بتیاں بند ہو جائے، بچے سو جائے، مرغیوں کی ککڑو کڑو بھی، چڑیوں کی چہ چہ بھی بند ہو جائے، بچوں کی رو رو بھی بند ہو جائے، بیوی بھی بے سود ہو کے سو جائے، تو چپکے سے مصلی بچھا کے کسی کونے میں بیٹھ جانا کہ اللہ اوقات نہیں تیرے پاس آنے کی، تیرے سامنے کھڑے ہونے کی، لیکن موت ہے، اے اللہ اس قابل تو بنا دینا کہ موت کے بعد تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں، اے اللہ اس قابل تو بنا دینا کہ مرنے سے پہلے تیرے سے صلح کر کے آ جاؤں، اے اللہ کلمہ طیبہ پڑھا دینا، کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرما دینا۔ او لوگوں کچھ ساتھ جائے یا نہ جائے لیکن ایمان ساتھ لے کے جانا، کلمے کی دولت ساتھ لے کے جانا۔ حضور کے دربار میں آ گئے، ہاں بھائی پاؤں پہ پاؤں رکھا تھا، حضور معاف کر دے میرے سے غلطی ہو گئی، فرمایا رکھا تھا، جی رکھا تھا، اللہ کے نبی معاف کر دینا معاف کر دینا۔ دنیا نے نظارہ ہی کچھ اور دیکھا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری شفقت بھری نگاہیں اٹھائی اور اٹھا کے فرمایا اللہ اکبر، پتہ ہے میں نے تجھے کس لیے بلایا، اس لیے نہیں بلایا کہ تو میرے سے معافی مانگے، بلکہ کل غصے میں تیرے جسم پہ چھڑی لگ گئی تھی، آج اس لیے بلایا کہ اللہ کا نبی تیرے سے معافی مانگ رہا ہے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ یا رسول اللہ یہ کیا، کہ میں تیرے سے معافی مانگ رہا ہوں، کر دے نا معاف، کہ یا رسول اللہ بس ہو گئی، کر دے نا معاف۔ اللہ اکبر، واپس میں مسکراہٹیں ہو گئی، فرمایا میرا بلال کہ جی آمنہ کے لال، کہ ذرا میری 60 اونٹنیاں لے گیا اور اس کو لا کے دے دے، اس صحابی نے میں محمد کو معاف کر دیا ہے۔ اور میرے پیارو یہ اخلاق کون، اور مولا میں خدا کی قسم اتنا دل جلتا ہے، علماء اکرام فتویٰ نہ لگانا، جب موبائل کی فیس بک کال کو، جب یوٹیوب دیکھو، ایک دوسرے سے لڑتے نظر آتے ہیں، کوئی محبت والی بات کرے تو کبھی اس کو قادیانی کا چاہنے والا، کبھی میرے عزیزوں مرزائیوں کا چاہنے والا، نہیں وہ لوگوں امت کا ایک مخصوص طبقہ ہے ازل سے لے کر اب تک جن کی ڈیوٹی لگتی رہے گی کہ لوگوں میں پیار کی باتیں کرتے رہیں گے اور اس نبی کی محبت کا پرچار کرتے رہیں گے جس کے بارے میں کہنے والا کہہ کے چلا گیا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ میرے عزیزوں دنیا کچھ بھی کہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت والا دامن نہ چھوڑنا، اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے، اسی میں میرے عزیزوں دنیا آخرت کی بقا کامیابی ہے۔ آخری بات وضاقتہ، ہم ختم نبوت کے اللہ ہمیں چوکیداری نصیب فرما دے، صحابہ کی عزت کی چوکیداری نصیب فرما دے، بحیثیت امتی ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو سیرت کو عام کرنا چاہیے، وضاقتہ میں حضور کا تابعدار ہونا چاہیے۔ وضا کیا ہے ہمارا لباس اور قطع کیا ہے ہماری کٹنگ۔ آج 500 روپیہ دے کر بال کٹاتے ہو، وہ تینوں طرف میرے عزیزوں اللہ اکبر بشیل پھیر دیتا ہے، سر کے اوپر بالوں کا کپا
سا بنا دیتا ہے، یہ تو نصارہ کی علامت ہے، یہ تو نصرانیوں کی کٹی ہے، محمدی کٹی ہے، تو تینوں طرف سے بال برابر کٹواؤ، یا سر مبارک کو گنجا کرو یا زلف مبارک رکھو، یہ آمنہ کے لال کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، اللہ اکبر، ایسی مونچھیں بڑی نہ ہو کہ پانی کے گلاس میں سالن کی پلیٹ روٹی کھاتے ہوئے سالن دل کو لگے، ایسی مونچھیں رکھنے سے حضور نے منع فرمایا۔ داڑھی بڑھاؤ، سر کے بالوں کو اوپر تک لے کے جاؤ، دو کام عورتیں کریں، دو کام مرد کریں، میری مائیں بہنیں دو کام یہ کریں، اللہ اکبر، ایک چہرے پر حجاب ڈالیں اور دوسرا کھلا لباس پہنے تاکہ پتہ نہ لگے یہ شادی شدہ ہے یا بغیر شادی شدہ ہے۔ مرد دو کام کریں، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھیں اور اپنی داڑھی کو بڑھائیں، انشاءاللہ اگر اس اتباع کے ساتھ جاؤ گے تو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کہہ کے استقبال کیا جائے گا۔